ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ دیکھیے اگر بد مذہب ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز دیتا ہے تو وہ احسان جتائے گا، کسی طریقے سے آپ سے قریب ہونا چاہے گا، یعنی آپ کو کچھ دے دیا، آپ کے گھر میں سامان رکھوا دیا، پھر دھیرے دھیرے آپ کے قریب آئے گا اور بھی حال چال پوچھے گا، میل جول رکھے گا، سلام کلام کرے گا۔ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے متعلق ارشاد فرمایا، ایاکم وایاہم، تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور بھگاؤ، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو اس لیے ہمیں پورے طور پر چوکنا رکھنا ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بہکایا جائے۔ تو یہی سب طریقے ہیں بہکنے کے۔ آج آدمی بولتا ہے کہ ارے میں تو صرف بس اس سے پیسہ لے رہا ہوں، مجھ سے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر اس سے میل جول ہو جاتی ہے، پھر اسی کے ساتھ آنے جانے، پھر اس کی مسجد میں بھی جانے لگتا ہے، پھر ویسی حلیہ بھی اپنا لیتا ہے۔ یہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے شیطان بہکاتا ہے۔ تو یہ جو اس کی جڑ ہے، اس کی اصل جو چیز ہے، جڑ ہے، اس کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ شروعات ہی نہ ہو۔ اگر بد مذہب کچھ دے رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تب بھی اس سے نہ لیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ کوئی مسلمان اگر دے رہا ہے اور واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر وہ لے سکتا ہے، اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اٹا کٹا ہے، تو پھر اب وہ خود وہ جو ہے وہ رزق تلاش کرے۔ بیٹھ کر کھانے سے عادت کیوں خراب کر رہا ہے؟ بیٹھ کر کھانے کی عادت کیوں بنا رہا ہے؟ خود سے جو محنت کرے، مشقت کرے، رزق تلاش کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں وہ صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے پاس چبوترا تھا، وہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی مال اسباب کچھ نہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ واقعی وہ مسکین تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کہیں کسی کے یہاں دعوت ہو جاتی، کبھی حضور کے پاس کچھ کھانے کے لیے آتا، حضور ان لوگوں کو عطا فرما دیا کرتے، ورنہ ویسے ہی وہ فاقہ کشی کرتے، کئی کئی دن تک بھوکے رہ جاتے۔ اور جو ہے وہ رزق کی تلاش خود کی جائے، خود سے رزق تلاش کیا جائے، کسی پر ڈیپینڈ نہ رہا جائے کہ فلاں مجھ کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے گا تو فلاں یہ دے گا تو اس سے میرا گھر چلے گا۔ نہیں، آدمی ہٹا کٹا ہے، محنت کرے، مشقت کرے، جاب کرے، نوکری کرے، مزدوری کرے، کام کاج۔ بامبے شہر میں تو خاص طور سے ہر کام مل جاتا ہے، جو چاہے آدمی جیسا کام کرنا چاہے ویسا کام مل سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آدمی تلاش تو کرے، وہ تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ تلاش کرے، کام کاج کرے، کمائے، خود بھی کھائے، اپنے گھر والوں کو بھی جب اپنی کمائی سے کھلائے گا تو اگرچہ تھوڑا کمائے گا، لیکن اس کمائی میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔